بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ثعلبہ الخنسی جرثوم بن ناصر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض الفرائض ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد وفي رواية ناكل معه الجراد متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذناها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يؤتيه منها لم يفي متفق عليه. انتہا 10. ترجمہ و تشریح. آج کے بیان میں پہلی حدیث کافی اہمیت کے حامل ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول بیان کیے ہیں، قاعدہ قانون بیان کیے ہیں. اور یہ ایسا قاعدہ ہے جس کو مضبوطی سے سامنے رکھنا ہے. کسی انسان کے شعور کو پختگی کے لیے، کسی انسان کے شعور کو بالغ ہونے کے لیے، اسلام سے متعلق ٹھوس فکر قائم کرنے کے لیے اس حدیث کو دماغ میں رکھنا بہت مناسب ہے. کیا میں نے بتایا مقدمات کے طور پر اس کو، یعنی کسی شخص کو اس کے شعور میں پختگی، اسلام کے سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ کلیہ اور بیسک پرنسپل اگر کہہ سکتے ہیں تو یہ حدیث ہے. اس میں مختصر سی باتوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کر دی ہیں. اس کا استعمال آپ زندگی کے مراحل میں ان آور اسپیکٹ آف لائف اینی ٹائم کسی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ترجمہ تشریح کرتا ہوں. حدیث کے راوی ثعلبہ بن خنسی ہیں، جرثوم بن ناصر رضی اللہ عنہ اس کا نام ہے. یہ راوی کا نام تو یاد رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن مفہوم بہت واضح ہے. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض فرض کیے ہیں. پہلا جملہ ہے، پہلا بول ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض فرض کیے ہیں. آگے فرماتے ہیں فلا تضيعوها، یہ فرائض اس کو ضائع ہرگز نہ کرنا. پہلا دیکھیے فرائض کا مفہوم کیا ہے کہ ہرگز ضائع نہ ہو. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، صحیح گواہی دینا ہے، یہ ساری چیز جو ہے فرائض میں سے ہیں.
اس کو ہرگز ضائع نہیں کرنا. فرائض کی اہمیت معلوم ہوا کہ فرائض ایسی چیز ہے، اب آپ جاب کر رہے ہیں، جس سے آپ پیسہ لے رہے ہیں، وہ بھی آپ کا فریضہ میں سے ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تضيعوها. فرائض چاہے جس شکل کی ہو، عبادت کی شکل میں ہو، معاملات کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں بھی ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. اور آگے ہے دوسرا بول ہے وحد حدودا فلا تعتدوها. اور ایک حدود قائم کر دیا ہے، اس حدود کو توڑ کر باہر نہیں جانا ہے. قرآن شریف میں کئی جگہ حدود کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ اکثر دوسروں سے تعامل کے دوران، یعنی دوسروں سے جو معاملات ٹرانزیکشن آف ٹو ادرس جہاں کرتے ہیں، اس جگہ اس کا استعمال زیادہ ہے کہ کہیں دوسروں سے لین دین میں جو حد ہے اس کو پار نہیں کرنا ہے. تو یہ بھی آپ کے زندگی میں جہاں یعنی عبادات ہے، وہاں معاملات، یعنی دونوں میں حدود اللہ نے بنایا ہے، اس حدود کو نہیں تجاوز کرنا ہے، یعنی اس حدود کو چھوڑنا نہیں ہے. تیسرے پوائنٹ ہے کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، لہذا اس حرمت والی چیزوں کو یا اس حرمت کو یا اس حرام کردہ اشیاء کو اس کو پامال نہیں کرنا. کہ فرماتے ہیں حرم اشیاء فلا تنتہکوہا. کچھ چیزوں کو اللہ نے ہر چیز کو حرام نہیں کیا ہے. بہت سی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ساری چیز جائز ہے. اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، حرام کی جو باؤنڈری ہے اس کو کبھی نہیں تجاوز کرنا، اس کو جو ہے اس کو پامال نہیں کرنا. اس کا بہترین ترجمہ ہے اس کو پامال نہیں کرنا، اس کو قدموں سے مت روڑنا. چوتھی باتوں کی طرف سے وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا قرآن میں بہت سی چیز کا حکم بیان نہیں کیا گیا، کچھ چیزوں کا حکم بیان نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراموش کر گئے، بھول گئے؟ نہیں، بھولے نہیں، بلکہ رحمتاً لکم، تمہارے لیے رحمت بنا کر کے اس چیز کو چھوڑ دیا گیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یعنی آپ کو بتا دیا گاڑی سے تم خالدیہ جا سکتے ہو، اس رخ سے بھی جا سکتے ہو، اس رخ سے بھی جا سکتے ہو، دونوں طرف سے جا سکتے ہیں. اگر کسی کو انفورس کر دیا جائے، پابند کر دیا جائے کہ تم کو اسی راستے سے جانا ہے، تو دوسرے راستے سے جانا حرام ہو جائے گا. آپ کو اوپن کر دیا چاہے اس راستے سے جاؤ یا اس راستے جاؤ، خالدیہ ہی جانا نا. تو اس چیز کو چھوڑ دیا کہ آپ جیسے بھی جانا چاہو، بلد اس راستے سے جاؤ ملک روڈ سے یا دوسرے روڈ سے، بلد جانا مقصد ہے. اس لیے قانون میں یہ نہیں کہا کہ اسی روڈ سے جاؤ. ایک مثال دیا آپ کو، یہ آپ کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، صحیح، ہمارے لیے سہولت ہے، ہم ایسے جائیں ویسے جائیں. تو اسی لیے فرمایا کہ کچھ چیزوں کے احکام چھوڑ دیا گیا، اس کو بیان نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھول کر، ہمارے لیے رحمت بنا کر چھوڑا. لہذا اس کی بحث، اس کی تلاش، اس کی جستجو مت کرنا. دیکھیے اس میں کیا پوائنٹ آئے، 4 یا 5. آپ سمجھیے کہ یہ حدیث کتنی طاقتور حدیث ہے. ایک اصول، زندگی کا لائف اسٹائل بتا دیتا ہے اس میں. اگر آپ اس نیت سے سمجھیے تو. اگر آپ کے دل میں اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، آنا کوئی پلاننگ ہے، تو کل جیسے بیان کیا گیا تھا کوئی مطلب نہیں، پوری حدیث آپ پوری کتاب پڑھ دیا جائے تو کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں بڑی بڑی بات یہاں لکھ دیا گیا. اس لیے آپ کو کبھی کبھی یہ بات میں کبھی کبھی نہیں بیان کرتا ہوں. کل بیان کیا اچھی سی حدیث ملی، تب آج جو میں سمجھا کہ چھوٹی سی حدیث ہے اور زیادہ مفہوم ہے. اور جس کو میری وائس ریکارڈنگ چاہیے تو میں دے دوں گا، ہاں میرے پاس سارا کے سارا موجود ہے. تو بہرحال یہ حدیث یہاں پر ختم ہوئی. یہ حدیث ہے حسن، اچھی حدیث ہے. اس کو روایت کیا دارقطنی نے.
اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک رہے، یا 7 غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اور ہم لوگ اس میں ٹڈی کھایا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ کی روایت. کہنا یہ ہے کہ لفظ ہے غزوہ کا، اردو میں عربی میں تقریباً ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو، اس لڑائی کو جو کافروں کے ساتھ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. ایک وہ لفظ، ایک وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے لیکن صحابہ کرام گئے، اس کو کہتے ہیں سریہ. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، اور لکھنے کے وقت بھی اردو زبان میں بھی عربی زبان میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو جس لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اس کا نام کیا ہے؟ غزوہ. اور جس میں شریک نہیں ہوئے اس کا نام ہے سریہ. تو کہتے ہیں اس روایت میں کہتے ہیں یہ صحابی عبداللہ بن اوفا، ہم 7 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ساتھوں میں ہم لوگ ٹڈی کھاتے تھے. اب یہ ٹڈی کی تشریح کر دوں. ٹڈی کو میں نے دیکھا نہیں آج تک، میں اس ٹڈی کیسا ہوتا ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں. چھوٹی سی ہوتی نہیں، چھوٹی سی شکل کی ہے لیکن آپ کی طرف ہوتی ہے. تو کہا ٹڈی کھانا حلال ہے، اہوں میں مردہ مر جائے تب. جس طرح مچھلی، ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے لیے 2 جو ہے چیز حلال ہے، ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی. ایک جگہ ہے کہ 2 خون حلال ہے، ایک تحال جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی جسم کے حصہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہر زبان میں اپنی اپنی الگ مختلف زبان ہے، ہم کو اب یاد نہیں آ رہا. بھلا عربی میں اس کو تحال بولتے ہیں، وہ بھی کھانا جائز ہے. بہرحال تو اس میں معلوم ہوا کہ ٹڈی کھانا حلال ہے. آگے چلو. تیسری روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چوتھی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں روایت انہیں کی ہے. ایک حدیث جو ہے، پہلی حدیث جو بول رہا ہوں ہم لوگوں کے زبان پہ ہوتی ہے، مدرسہ والوں کے زبان پہ ہوتی ہے ہمیشہ، کہ مومن کی شان یہ نہیں کہ ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جائے. مومن کی شان یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ٹھوکر کھا لے وہ تو دوسری مرتبہ کیوں کھائے گا ٹھوکر. یہ مومن کی شان نہیں. مومن کے پاس ایک ایمان ہوتا ہے اور ایک اصول ہوتا ہے. ایمان اور اصول پر چلنے والا انسان ایک ہی شخص سے بار بار ٹھوکرے کھا رہا ہے، جس کا مطلب اس کو نہ اصول معلوم ہے نہ ایمان معلوم ہے، دونوں میں کمی ہے. اسی لیے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ مومن کو نہیں ڈسا جاتا ہے. یعنی آپ کوئی سوراخ ہے، وہاں بیٹھ گئے، اندر سے کوئی کیڑا آیا کاٹ لیا، پھر وہیں پر جا کے بیٹھ جائے وہ آدمی، تو اس کو کیا کہے گا آدمی؟ تو یہی حال ہے مومن کی. مومن کو جس سے اگر تکلیف پہنچ جائے ایک مرتبہ تو دوسری مرتبہ اس کو ہرگز نہیں اس سے تکلیف اٹھانا چاہیے دوبارہ. ایک مرتبہ دھوکہ کھایا، بار بار دھوکہ کھاؤ. مالک کیسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیے، قرض دیے، اس نے آپ کے ساتھ جھگڑے لڑائی کرنے کے بعد پیسے دیے، پھر ایک مجبوری لے کے آیا، کچھ دنوں کے بعد آپ پھر دے دیے. اب ایسی مجبوریاں بتائے گا آدمی کہ دیے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو اس کے نتائج کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے مینٹلٹی. کل جھگڑا پھر ہوگا، پھر جھگڑا ہوگا. ایک شخص کی کہانی بتاتا ہوں. میرے پاس آیا، ان کے گھر میں پرابلم ہے، ہم کو پیسہ چاہیے. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں ہر مہینے گھر پیسہ بھیج دیتا ہوں، صحیح بات ہے، اور تم کو مدد چاہیے تو میں بڑی رقم تو نہیں دے سکتا ہوں، 100 ریال دوں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ کب مجھ کو ملے گا وہ تاریخ مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو کہا ہم کو فلاں تاریخ 3 مہینہ کا ٹائم دیا. میں نے 100 دیا. 100 اس نیت سے دیا کہ واپس کر دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں واپس کرے گا تو میں اتنا برداشت کر سکتا ہوں، جھگڑا نہیں کروں گی اس کے لیے. ہم 1000 دے دیں
تو بھائی ہماری اتنی بڑی سیلری نہیں کہ میں دے سکتا ہوں اتنا، نہیں. تو اتنا آپ کو ضرور دے دینا چاہیے مدد کے طور پر کسی کو، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو. کہ نہیں بھی دیا تو ہم گنجائش نکال سکتے ہیں، ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، گناہ اس کو ہوگا. چونکہ کسی کی پرابلم ہے، کسی کے گھر میں پرابلم، ایسا ہو سکتا ہے. تو اتنا آپ دے دو جس سے آپ کے بال بچے روزانہ کے خرچے میں کمی نہیں آئے. تو بہرحال سوال یہ تھا کہ کسی مومن کی شان نہیں کہ ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈس لے اس کو کوئی جانور، کیڑا ہے، سانپ ہے اور بچھو ہے، کچھ اور چیز ہے. تو یہ پاگل پنی کی بات ہے، رائٹ. تو یہ یاد رکھیے، ہم لوگوں کے مدرسے میں یہ حدیث سب سارے لوگوں کے، سارے بچوں کے زبان پہ ہوا کرتا ہے. اب آخری حدیث کی طرف چلتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے. اب یہ خطرناک حدیث ہے. یہ حدیث پہلے میں بیان کیا ہوں، ضمناً ابھی آ گیا ہے. ترجمہ کرتا ہوں اور تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں ہلکی سی ترجمہ کے بعد. اگر سمجھ لیے تو وہ اشارے میں تو ہو یا نہیں، ضرورت اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین ایسے اشخاص ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا قیامت کے دن، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا. کیا فرمایا؟ نہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، دوسری بات کیا، نہ اس کی طرف دیکھے گا اور نہ اس کا تزکیہ کرے گا، یعنی اس کی صفائی بھی نہیں کرے گا. صفائی کے کئی مطلب ہے. تزکیہ کا لفظ ہے، تزکیہ عموماً دل کی صفائی کے لیے ہے، نیت درست ہو جائے، دوسرے کے بارے حسد کینہ نہیں ہو، یہ ہے دل کی صفائی. جس کے دل میں یہ چیز ہو تو اس کا دل صاف نہیں ہے. اب کوئی آدمی چل رہا ہے، وہ آدمی ویسا ہے. ارے کوئی مسلمان ہے تو سب سے پہلے اس کو اچھے سمجھو، پھر وہ کبھی آپ کے ساتھ برائی کرے، غلطی کرے، تب اس کو غلط سمجھو. غلط کرنے سے پہلے وہ اچھا آدمی ہے. پولیس والے کی طرح نہیں کہ جتنا آدمی ہے سب چور ہے. اور حدیث اسلام والے کیا کہتا ہے؟ جتنا آدمی ہے سب صحیح ہے، اس میں سے کوئی خراب نکل جائے گا. اور وہ پریکٹیکل، جب ہم آپ کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تب کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں تو اس سے پہلے ہمارا حق نہیں کہ کسی کو برا کہہ سکے. یعنی ایک سادہ انسان اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے کہ ہم سادہ ہیں، تو دوسروں کو بھی سمجھتا ہے سادہ. آج چور کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے طرح ہی جو ہے پاکٹ مار تو نہیں ہوگا، ہماری طرح جو راستہ دیکھنے والا نہیں ہوگا، کس وقت کس راستے سے نکال دوں. جو ایسا رہتا ہے، جیسا رہتا ہے ویسے دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، رائٹ. تو یہاں پر تزکیہ کا جو بات ہے، تزکیہ کا لفظ میں بولا تھا کہ دل کی صفائی دنیا میں اس طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ جو دل کی صفائی کرتا ہے اس کی کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اس کی دل کی صفائی ہو جاتی ہے. دوسری کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تھوڑے سے جہنم کے عذاب دے کر کے اس کو صاف صفائی کر کے اس کو جہنم سے نکال کے پھر جنت میں ڈال دیتا ہے. یہ بھی اس کی صفائی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں صفائی کرے نہ آخرت میں صفائی کرے تو کیا ہوگا؟ کہیں کا نہیں رہا، نہ دنیا میں کسی کام کا رہا، نہ قیامت کے دن جہنم سے نکل سکتا ہے. تو یہی سارے معنی ان سے نکل سکتا ہے. تو دیکھا تین لفظ کے بولا، اللہ تعالیٰ نہ اس کے سے بات کرے گا، دوسری نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ اس کا تزکیہ کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ چار باتیں آئی. اب آگے وہ تین آدمی کون ہیں اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. یاد کر لیجئے، بہت مشکل نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس آبادی سے باہر جنگلوں کی طرف یا آپ کھیتوں کی طرف بہت زیادہ پانی اس کے آبادی میں ہے، کھیتوں میں ہے یا اس کے زمین میں ہے، مگر مسافر آدمی کو پانی پینے سے روکتا ہے. یعنی اس کے زمین میں بہت پانی ہے اور کوئی مسافر چل رہا ہے، اس کو پانی چاہیے تو پانی پینے سے بھی روکتا ہے. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ تزکیہ کرے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب علیم ہے. صحیح؟ یہ پہلا شخص. دوسرا شخص ایسا ہے جو عصر کے بعد بزنس کیا. دوسرا شخص وہ ہے جس نے عصر کے بعد سامان بیچا کسی شخص کے ہاتھ، اور اس پر وہ قسم بھی کھا رہا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا، اور دوسرا آدمی اس پر گواہی بھی دے رہا ہے، جھوٹی گواہی کہ ہاں اتنے میں خریدا، جبکہ اتنے میں نہیں خریدا، حقیقت الگ ہے.
تو اس شخص کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ تزکیہ کرے گا، بس کہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، آپ بتائیے مجھ کو کہ اہم ہے یا نہیں۔ ایک وہ شخص جس نے کسی امام، بادشاہ، خلیفہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا، آپ بیعت صرف دنیا کے خاطر کیا، اگر وہ دنیا کے حصوں میں سے اگر اس کا ایک حصہ دیتا ہے بادشاہ تو اس کے ساتھ بیعت کرتا ہے، آپ بیعت پر قائم رہتا ہے۔ اگر دنیا کے وہ حصہ جو پورشن اس کے لیے ہے اگر وہ نہیں ملتا ہے تو بادشاہ کی وفاداری اور اس کے ہاتھوں پر بیعت کی جو وفاداری ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نہ دیکھے گا اس کی طرف، نہ بات کرے گا، نہ اس کو جو ہے تزکیہ کرے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو تیسرا آدمی کون ہے؟ جو اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرے۔ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہو سکتا ہے، کسی شرط پر اپنے حاکم، بادشاہ، ولی الامر اور امیر المومنین کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہے تیسرا شخص۔ تو پہلا وہ شخص جو پانی روکنے والا ہے، دوسرا وہ شخص جھوٹ بول کر یا قسمیں کھا کر کے بھاؤ بتا دینے والا، اور جب کہ وہ بات نہیں ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے حاکم وقت، بادشاہ وقت، اپنے خلیفہ وقت، امیر المومنین سے کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اور پھر اس وقت تک وفاداری کرے جب تک اس سے مل رہا ہے، آج جب ملنا بند ہو گیا تو وفاداری بھی چھوڑ دیا۔ یہ شخص کو، ان تینوں شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ بات کرے گا، نہ رحمت کی نظر اس کی طرف کرے گا، اور نہ اس کا تزکیہ کرے گا، اور اس کے لیے عذاب علیم ہی ہوگا۔ یہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ قرآن شریف میں ہے، لیکن تین شخص دوسرا ہے، یہ تین اس طرح کے نہیں ہے۔ بس اس حدیث کی روشنی میں ابھی ہم لوگوں نے یہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جو لوگ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور فرمائیں، آج جو کمزور ہے اللہ ان کی کمزوری کو دور فرمائیں، جو بیمار ہے ان کی بیماری کو شفا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔